الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یتدبرون، یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، اس قسم کے الفاظ کے استعمال سے انسانیت کو عقل استعمال کرنے کی جانب متوجہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے عقل کے استعمال کو بنیاد بنائے، ہر معاملہ کو ایک متعین ضابطے اور قانون کے دائرے میں پرکھنے کی کوشش کرے۔ ایک تو یہی مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے اندر بہت سارے قدیم واقعات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان تذکروں میں گزشتہ اقوام کے ناکامیوں کے اسباب اور ان کے علتوں کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العزت کے اس زمانے میں ان کے لیے جو قوانین ہے اس کو بھی بیان فرماتے ہیں، اور پھر ان الہی قوانین کو پامال کرنے کے حوالے سے بھی ان قوموں کی تاریخی معاملات پیش کرتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن قوموں نے اپنے اپنے ادوار میں الہی قوانین کو پامال کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے، اور یہاں تک معاملات واضح کیے ہیں کہ قوموں کے ہلاکت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ایک ایک سبب کو بیان کیا ہے۔ ان بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی داستانوں سے آگاہ ہوں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان مراحل سے نہ گزاریں جن مراحل سے وہ قومیں گزر کر ہلاکت کے حقدار بنے۔ ہم اپنے آپ کو ان تمام تر ہلاکت خیز مقامات سے روک سکیں، اپنے لیے ہم حکمت عملی کے ساتھ بہتر تدابیر اختیار کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تھالے لگا دیے گئے ہیں۔
اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں مختلف واقعات ہمارے سامنے ہیں، قوموں کی ہلاکتیں، قوموں کے عروج اور زوال بھی، لیکن اس کے بعد بھی اس پر آگاہی کے باوجود ہم نہ الہی ہدایات پر غور کریں اور نہ اپنی زندگی میں پیش آمدہ مسائل پر ہم توجہ دے کر بہتر تدابیر اختیار کر سکیں۔ اور ہمارے لیے اس بنیاد پر بھی یہ لازم بنتا ہے کہ ہم اپنے حالات پر غور کریں، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسا مخلوق پیدا فرمایا ہے کہ ہمارے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں۔ ہم غور و فکر کی صلاحیتوں سے بے نیاز کر کے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اے مخاطب یعنی سننے والے، ان باتوں کے پیچھے دوڑ نہ لگانا جس کی حقیقت سے تمہیں آگاہی نہ ہو۔ اس لیے ان السمع، بے شک سننے کی صلاحیت، والبصر، اور دیکھنے کی صلاحیت، والفؤاد، اور دل کی میلان کی صلاحیت، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور پوچھ گچھ اس طرح ہوگی کہ کان تمہارے پاس تھے، لیکن کان سے تم سنا کیا کرتے تھے؟ یعنی صرف وہ سنا کرتے تھے جو تمہاری طبیعت کو باتھا تھا، یا پھر وہ کچھ بھی سنتے تھے جو تیری طبیعت کو جھنجھوڑا کرتے تھے۔ والبصر، اور آنکھوں سے کیا دیکھا کرتے تھے؟ کیا صرف اس جانب دیکھا کرتے تھے جس جانب تیری طبیعت کا میلان ہوتا تھا، یا اس جانب بھی دیکھا کرتے تھے جو تمہیں حالات کے جانب متوجہ کیا کرتے تھے؟ والفؤاد، اور دلی محبت تمہاری کس بنیاد پر ہوتی تھی؟ اس کے لیے کوئی ضابطہ ہوتا تھا یا محض محبت میں پڑھنے لگتے تھے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہوئی صلاحیتوں میں سے ایک خاص صلاحیت کا جب تذکرہ کیا ہے سورہ دہر میں، تو اس میں فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ میں نے انسان کو سننے کی صلاحیت بھی دی ہے، بصیرہ، اور صاحب بصیرت بھی بنایا ہے اس کو۔ صاحب بصیرت کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر نہ ہو کہ پچھلے ادوار میں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا ان کا ہم نے کیا نتائج پائے تھے، اور آج جو کچھ پھر ہمارے سامنے ہے جس سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے، کیا اس کی بھی نتائج اسی کی طرح ہوں گے جو پچھلے کبھی ہوئے تھے، یا اس سے مختلف ہوں گے؟ یہ معقول انسان کے خاصیات ہے۔ لیکن ہماری یہاں المیہ یہ ہے، اس خطے میں خاص طور پر، کہ قومی رہنمایان ہمیشہ انسانی جذبات سے کھیلا کرتے ہیں، اور انسانی جذبات سے کھیلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے ماہر اور چالباز سمجھتے ہیں، اور قوم کو نہایت ناعاقبت اندیش اور اندھا بہرا سمجھتے ہیں،
اور معذرت کے ساتھ قوم نے بھی یہی سلوک پیش کی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حالات اور واقعات سے اپنے آپ کو اندھا بہرا ہی رکھا ہے، کیونکہ حالات سے آگاہی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری صرف اتنی سمجھتے ہیں کہ مجھے صبح گھر سے نکلنا ہے، میں نے اپنی جگہ ڈیوٹی دینی ہے، یا پھر اگر کوئی کاروبار ہے تو وہاں پہنچنا ہے، چند روپے کما کر واپس گھر لوٹنا ہے۔ اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ میرے اس غفلت سے اگر کوئی چالباز رہنما، چالباز لیڈر فائدہ اٹھاتا ہے تو کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اور یہ کیا فائدہ اٹھانے والا جو تصور ہے، یہی اندھا پن ہے اور یہی بہرا پن ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ان قوموں کی طرح عادت اپنے آپ میں نہ ڈال دینا کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب سنتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہے، کیونکہ وہ غافل ہوتے ہیں اجتماعی حالات اور واقعات سے۔ اور پھر اللہ رب العزت اس کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں ان شر الدواب، یقیناً یہ بدترین جانوروں میں سے ہے، عند اللہ، اللہ کے یہاں، صم بکم الذین لا یعقلون، جو بہرے بھی ہے اور گونگے بھی ہیں، لا یعقلون، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہرے کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں اٹھنے والی آوازوں اور صداؤں پر کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ محض جذباتیت کی بنیاد پر وہ ہمیشہ دوڑ لگاتے ہیں، اور اس دوڑ لگانے میں منہ کے بل وہ خود گرتے ہیں، انہی کے دانت نکلتے ہیں، لیکن سوچتے پھر بھی نہیں ہے کہ مجھے دوڑایا کس نے اور گرایا کس نے۔ اور پھر جب وہ صحیح سنتے نہیں ہیں تو گونگے بھی ہوں گے، اس لیے کہ صحیح طور پر سننے کا مقصد اور نتیجہ لازماً یہی ہونا چاہیے کہ اس کا دماغ اس سنے ہوئے پر سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اس کا دماغ سنے ہوئے پر سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور وہ اتنا سوچے کہ بالآخر اس کی وہ سوچی ہوئی بات اس کی زبان سے نکلے کہ فلاں کی بات سنی تھی میں نے، اس پر میں نے بہت غور کیا اور میں بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں نے اس سے یہ سمجھا ہے۔ اور پھر جب زبان سے اس کی بات نکلے گی تو اس کا گونگا پن ختم ہوگا، اور جب من حیث القوم گونگا پن ختم ہوگا تو اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قوم کے متعلق لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پیش آمدہ مسائل پر تبصرے کریں گے، اور تبصرہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی دہی اٹھا کر مٹکے میں ڈال کر اس کی لسی بنانے کے لیے جب اسے گھماتے ہیں دونوں جانب، تو وہ دونوں جانب گمانے سے بالآخر اس کا مکھن نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ باتوں کا جب باہم تذکرے ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں کہ ہم کب کس ادوار میں کیسے کس نام پر استعمال ہوئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ روئی زمین پر، معذرت کے ساتھ کوئی اس بات کو محسوس نہ کرے، جائزہ لے کہ روئی زمین پر امت مسلمہ کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اس کی نسبت زیادہ استعمال ہوتی ہو۔ امت مسلمہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قوم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ امت مسلمہ کی رہنماؤں کی رہنمائی میں خیانت ہے، کہ امت مسلمہ کی رہنما جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جذباتی ماحول کا سہارا لیتے ہیں،
لیکن کبھی بھی قوم پر یہ عیاں نہیں ہونے دیتے ہیں کہ میں آپ کو جذباتی کیوں بنا رہا ہوں، جبکہ جذبات ایک نامعقول چیز ہے، جذبات معقول چیز نہیں ہے۔ مومن کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کیس، مومن دانا ہے، دانا کا مقصد جاننے والا ہے۔ فتن، مومن ذہین ہے۔ حذر، مومن اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے مومن ہونے کی خاصیات میں کمی آ گئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس معیار کا مومن نہیں ٹھہرایا ہے۔ اسی لیے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ نہ ہم دانا رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نہ ہم ذہین رہے ہیں کہ اپنے گزشتہ واقعات کو یاد رکھیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہو، ہمارے پاس دانائی بھی نہ ہو اور ہمارے پاس ذہن حافظہ بھی نہ ہو، تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم جذباتی بھی بنیں گے۔ اور جب انسان جذبات میں آتا ہے تو پھر وہ اس بات کی تمیز نہیں رکھ سکتا ہے کہ مجھے کیا بولنا چاہیے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ روزمرہ کے معاملات میں ہمارے سامنے لوگ لڑتے بڑھتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ جذباتی ہوگا وہ ایسی چیزیں کہہ جائے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوگا، اور جس کے سامنے کہیں اس کے سامنے بھی شرمسار ہوگا۔ ہماری حالت من حیث القوم یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے اسلام کو بھی بدنام کیا ہے اور اپنے آپ کو بھی من حیث المسلم شرمسار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جذباتیت کا یہ عالم ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قوم امت مسلمہ ہے، اور اسے مختلف ناموں پر استعمال کرتے ہیں۔ کبھی تحفظ ناموس رسالت کے نام پر، کبھی تحفظ ناموس صحابہ کے نام پر، کبھی پھر مسئلہ کشمیر کے نام پر، کبھی اس کو حقوق نسواں کے نام پر، کبھی انہیں تحفظ مساجد کے نام پر، کبھی انہیں تحفظ علماء کے نام پر، کبھی انہیں حقوق فلسطین کے نام پر۔ یہ مختلف ناموں سے امت مسلمہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس معاملات کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ جانا ہوا کسی ملک میں، عرب ممالک میں سے۔ وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد جماعت جب ہو گئی تو ایک مولوی درس دینے لگے، اور میں اس درس میں بیٹھا تو مولوی کے درس کا بنیاد یہ تھا کہ بیع السلاح علی الکفار حرام، کہ کفار پر اسلحے کا بیچنا حرام ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس مولوی سے بیوقوف ترین آدمی پوری دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں اور اس دور میں جس ملک کا بھی آپ جائزہ لیں، عالمی قوتوں سے منظوری لیے بغیر وہ اپنے ایک کارتوس میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اسلحے کی نوعیت میں ایک قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے افواج کے سپاہی میں ایک فرد کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے کرنسی کی متعین تعداد میں ایک نوٹ کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس زمانے بھی اس مسئلے پر غور ہو کہ بیع السلاح علی الکفار حرام، یہ جہالت اور بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب تمہارے پاس خود اسلحہ بنانے کے لیے عالمی قوتوں سے منظوری لینی پڑی، اس دور میں بھی تم اس پر بحث کرو۔ ہماری حالت یہی ہے کہ اس زمانے میں دنیا پر جو طاقتیں مسلط ہے، ان طاقتوں کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ دنیا کی با اختیار قوتیں کون سے ممالک ہیں، اور باقی ان کی گرد و پیش اور اطراف میں ممالک ان کی کاروباری منڈیاں ہوتی ہے، وہ ممالک نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ممالک میں اپنے لیے
معاشی پالیسیاں متعین کرنے کے لیے ورلڈ بینک اور IMF سے منظوریاں نہیں لینی پڑتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے ممالک میں بیٹھے ہوئے قومی لیڈران جب حقوق کشمیر کے لیے روڈ پر نکلے تو یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ کس کے سامنے احتجاج کرتے ہیں؟ کیوں قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ آج ان کا وہ کشمیر کہاں گیا؟ کیونکہ اس فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں۔ برما کے نام پر کتنی انسانوں کا خون بہایا گیا، لیکن یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اور شور مچانے سے سوائے اس قوم کو بیوقوف بنانے کے اور کیا ہے؟ فلسطین کا مسئلہ ہے، مغربی دنیا نے اسرائیل پر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے، فلسطین پر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے، صرف مشرقی وسطی کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے۔ لیکن ہمارے مذہبی رہنما قوم کو بیوقوف بنا کر اسرائیل مرد آباد کے نام پر احتجاجی ریلیاں رکھوائے۔ مقصد کیا ہے؟ کیونکہ فلسطین کا مسئلہ بیچ میں رکھ کر کچھ مخصوص عرب ممالک اسرائیل سے اس دباؤ کے آڑ میں مراعات لیتے ہیں اور اس کے تسلیم کے لیے شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ریاستی حیثیت کو تسلیم کریں تو پھر آپ کے بین الاقوامی سطح پر جو معاشی حیثیت ہے اس میں سے کتنی فیصد کی سرمایہ کاری ہمارے ممالک میں ہوگی۔ اس بات کے منتظر ممالک رہتے ہیں اور کچھ مذہبی لوگوں کو فلسطینیوں کی حالت زار پر قوم کو بیوقوف بنا کر روڈ پہ نکالتے ہیں، اور پھر عرب ممالک، اسلامی ممالک کے اندر معتمر عالم اسلامی کے نام سے مولویوں کے وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو وظیفے دیتے ہیں کہ لوگوں کو روڈ پہ نکالو تاکہ ہم اسرائیل کو بلیک میل کر سکیں اور ہمیں کچھ ملے اور پھر ہم آپ کو وظیفہ دے سکیں۔ لیکن اس مسئلے پر کبھی بھی غور نہیں کیا گیا کہ فلسطین کو بلفور کے معاہدے کے تحت جب 40% زمین دی جا رہی تھی تو عرب ممالک نے ان کو بیوقوف بنایا کہ آپ کو نہیں لینا چاہیے، اور دنیا کے قانون میں مدعی اور مدعا علیہ دو بندوں کا جب دعویٰ ہو آپس میں، دعویٰ کرنے والا مدعی، جس پر دعویٰ ہے وہ مدعا علیہ، مدعا علیہ کی جانب سے کچھ بھی مدعی کو ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے مدعی کے حق کو تسلیم کیا ہے، اس کے پاس مزید بھی حق ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ نہیں لینا چاہیے، وہاں پر اس خطے کے اندر بے قراری کو بالدوام رکھنا مقصود ہے عالمی طاقتوں کا، اور یہاں پر مذہبی طبقوں کو منتشر رکھنا تاکہ عرب ممالک اسرائیل سے وصول کر سکے اور عرب ممالک معتمر عالم اسلامی کے ذریعے سے مولویوں کو خرچے ادا کر سکے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور جب ہم نہیں سوچیں گے تو ہم اسی طرح استعمال ہوتے رہیں گے، بحیثیت قوم استعمال ہوتے رہیں گے۔ جہاد کے نام پہ کتنے مرے ہم؟ جس طبقے نے روس کے خلاف جہاد کے نام پہ لوگوں کو مروایا، 40 لاکھ انسانوں کو قتل کروایا، 40 لاکھ کو جلاوطن کروایا، 40 لاکھ کو اپاہج کر دیا گیا، کسی کے پیر نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے آنکھ نہیں۔ آج وہی طبقہ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتوں نے جہاد کے نام پر روس کے خلاف مذہبی طبقے کو استعمال کیا۔ انہیں شرم نہیں آتی اس طبقے کو؟ ان کی شعور کہاں تھی؟ ان کی صلاحیتیں کہاں تھی؟ یہ جو اپنے آپ کو اصحاب بصیرت کہتے ہیں، ان کی بصیرتیں کہاں تھی؟ شرم آنی چاہیے ان مولویوں کو بھی۔ اور پھر قواریت کے نام پر ان مولویوں نے کتنے مساجد کو خون آلود کیا، کتنے مساجد میں دھماکے کروائے۔ خود کہتے تھے کہ جمعے کے مساجد میں خودکش جائز ہے، یہ مولوی کہتے تھے جائز ہے، اس میں جو گناہگار ہوں گے وہ مردار ہو جائیں گے، جو حلال ہے وہ جنت چلے جائیں گے، یہ ان کا دین تھا۔ آج پھر ان کی دین جذبات میں آئے ہیں، پتہ نہیں آج پھر قوم کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ ابھی پھر غالباً کوئی 20-21 تاریخ کو پھر روڈوں پر قوموں کو ذلیل کریں گے۔ خدا کا خوف نہیں ہے،
انسانیت پر رحم نہیں ہے۔ امت مسلمہ چکی کے دو پاٹوں کے بیچ پس رہی ہے۔ ایک پاٹ امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والے جھوٹے لوگ، اور دوسری طرف عالمی قوتوں کی سازشیں، یہ دونوں مل کر امت مسلمہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان جھوٹے رہنماؤں کے اصل چہروں کو جان سکیں اور ان کی حقیقتوں سے ہم باخبر ہو سکیں۔ آج وہ مولوی میدان میں اترے ہیں جنہوں نے مناظروں کے نام پر، مناظروں کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا چاہا کہ دیوبندی مسلمان ہے، بریلوی کافر ہے، یا بریلویوں میں سے مناظروں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ بریلوی مسلمان ہے، دیوبندی کافر ہے، یا پھر اہل حدیث میں سے مناظروں کا وہ طبقہ جو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اہل حدیث مسلمان ہے، مقلد کافر ہے، یا پھر مقلدین میں سے وہ مناظرین جو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مقلد مسلمان ہے، غیر مقلد کافر ہے۔ کیا یہ بھی انسانیت اور امت مسلمہ کے خیرخواہ طبقہ ہو سکتے ہیں جو متحد دین کو پھارا پارا کرے؟ لفظ قرآن قرن سے ہے، اور قرن کا معنی جوڑنے کا ہے۔ وہ قرآن جس کے نام میں جوڑنے کی علامت ہو، اسی قرآن سے آیتیں پڑھ کر یہی مناظر مولوی امت مسلمہ کو باہم دست و گریبان کرتے رہے۔ کیا یہ مناظر دین کے خیرخواہ ہے، یا اسلام کے علمبردار ہے، یا انسانیت کے ہمدرد لوگ ہیں؟ کیوں ہماری آنکھیں نہیں ہے، یا ہمارے عقل نہیں ہے، یا ہمارے کان نہیں ہے، یا ہم تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان حالات کو دیکھ سکیں، اور اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ تاریخ میں کتنے دفعہ مومنٹ کے نام سے امت مسلمہ ابری ہے، اور پھر جابر حکمران اس کے نتیجے میں قوم پر مسلط ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔